السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسکیری سیریز چینل، جس پر میں آپ کی بھیجی گئی سٹوریز کو نیریٹ کرتا ہوں۔ امید ہے کہ تمام سننے والے دوست خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی مصیبت دور فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 3 سٹوریز سنانے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو آیت الکرسی پڑھ لیجئے، اس کے بعد کمرے کی لائٹس آف کر کے ہیڈ فونز لگا لیجئے، کیونکہ یہ سٹوریز آپ کو امیجنیشن میں لے کر جانے والی ہیں۔ پہلی سٹوری ہمارے ساتھ جس بہن نے شیئر کی ہے وہ رنگی ٹاؤن نمبر 13 بنگلہ بازار کے پاس ان کا گھر تھا۔ تو چلیے ان کی سٹوری ان کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ ہماری بہن کہتی ہیں کہ آج سے 35 سال پہلے اور رنگی ٹاؤن نمبر 13 بنگلہ بازار کے پاس ہی ہمارا گھر تھا۔ ہم وہاں فرسٹ فلور پر رہا کرتے تھے، اور ہمارے گھر کے بالکل ساتھ ہی ایک خالی پلاٹ تھا۔ اسی خالی پلاٹ میں ایسی جھاڑیاں تھیں جو کانٹے دار ہوتی ہیں اور جو زمین پر تیزی سے پھیل جاتی ہیں، اور وہاں پر چلنا بھی ناممکن سا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تمام جھاڑیاں مکمل کانٹوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے، میری عمر تقریباً 14 سال کے آس پاس تھی۔ میں اور میری چھوٹی بہن اور میرے محترم والدین ہم ساتھ ہنسی خوشی ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے۔ وہاں پر بجلی کنیکشن نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت ہم تمام لوگ کینڈلز اور لالٹین کا استعمال کرتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی کہ اچانک سے جب گیلری میں ہاتھ دھونے کے لیے آئی تو مجھے اس خالی پلاٹ میں ہلچل محسوس ہونے لگی۔ جب میں نے غور کیا تو وہاں پر ایک نوجوان مجھے دکھائی دیا، اور میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ جب میں نے اسے مکمل طور پر دیکھا، جبکہ وہاں اندھیرا تھا لیکن گیلری میں لالٹین جل رہی تھی، اسی کی روشنی نیچے کی طرف جا رہی تھی اور چاند کی بھی روشنی تھی، تو میں اتنا دیکھ سکتی تھی کہ وہاں پر ایک نوجوان انہی کانٹوں کے اوپر لیٹا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میں کافی حیران ہوئی اور فوری طور پر اپنے والدین کو آواز دی۔ والد صاحب وہاں جلدی سے آ گئے، اور میں نے والد صاحب کو اشارہ کر کے دکھایا کہ دیکھیں اس خالی پلاٹ میں لوگ چل بھی نہیں سکتے، اور وہاں پر ایک نوجوان جو کہ کانٹوں کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ والد صاحب بھی کافی حیران ہوئے اور فوراً نیچے گئے۔ نیچے کا گیٹ کھلا اور وہ گیٹ فلاٹ کے بالکل ساتھ ہی تھا، تو والد صاحب نے اسے وہاں سے پکارا اور کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، خیریت ہے، کون ہو تم، اور اس خالی پلاٹ میں کانٹوں کے اوپر لیٹ کر کیا کر رہے ہو؟ ہماری بہن کہتی ہیں کہ والد صاحب نیچے آئے تو میں بھی ان کے ساتھ آ گئی، اور والد محترم کے ساتھ میں نے بھی کہا کہ بھائی ان کانٹوں پہ تو کوئی بھی نہیں لیٹ سکتا، آپ ان کانٹوں پہ کیوں لیٹے ہوئے تھے؟ وہ نوجوان ہماری آنکھوں میں دیکھ کے بات نہیں کر رہا تھا۔ یہ بات تھوڑی سی عجیب تھی، لیکن ہم تمام گھر والوں کا دھیان اس کی آنکھوں پہ نہیں گیا۔ وہ آنکھیں نیچے کر کے بات کر رہا تھا۔ ہمیں لگا کہ شاید وہ حیا میں آ کے یا ہم سے شرماتے ہوئے آنکھیں نہیں ملا پا رہا۔ اس نے کہا کہ میری سوتیلی ماں مجھ پہ تشدد کر رہی تھی، اس نے مجھ پہ کافی ظلم ڈھائے، اور آج میں گھر سے ناراض ہو کے آ گیا ہوں۔ اسی وجہ سے جو تکلیف میں نے گھر میں دیکھی تو یہ کانٹے میرے لیے کچھ بھی نہیں تھے، اور غصے میں آ کے میں ان کانٹوں پہ سو گیا۔ اس نوجوان کی باتیں سن کے میرے والد صاحب کو رحم آیا۔ اس نے کہا کہ بیٹا آؤ چل کے کھانا کھا لو، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس آرام کرو۔ اور جب ہم نے اسے اوپر بلایا، میری والدہ محترمہ نے بریانی بنائی ہوئی تھی۔ ہم نے اپنے ساتھ بٹھا کے اسے کھانا بھی کھلایا، اور والد صاحب نے کہا کہ تم چاہو تو یہاں آج کی رات رہ سکتے ہو۔ ہماری گفتگو کے دوران بھی اس نے ایک بار بھی اپنی نگاہیں اونچی نہیں کی، نہ جانے کیوں، پر میرے لیے یہ تو نارمل تھا۔ میری والدہ محترمہ بھی اس کو زیادہ دھیان نہیں دے رہی تھی۔ والد صاحب کے بار بار کہنے کے باوجود بھی اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، میں اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ اس شخص نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا، ایک ساتھ بیٹھا، لیکن نگاہیں نیچے تھیں۔ اس نے ایک بار بھی اپنی نگاہیں اوپر نہیں کی، اور کھانا کھانے کے بعد وہ چلا گیا۔ والد صاحب نے کہا کہ نیچے جو بڑا گیٹ ہے جہاں سے تم داخل ہوئے تھے، وہیں باہر جانے کا راستہ ہے، تم جا سکتے ہو۔ اور جب وہ نیچے گیا، میں اور میرے والد محترم گیلری میں کھڑے تھے، ہماری نگاہیں باہر کی طرف ہی تھیں، اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے باہر نکلا
اور سیدھا چلتے چلتے اچانک سے زمین میں کہیں غائب ہو گیا۔ جیسے ہی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوا، ایسا لگ رہا تھا وہ زمین میں گھس گیا۔ میں اور میرے والد صاحب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ بھی حیران ہوئے اور میں بھی کافی پریشان ہوئی کہ آخر کار ایک نوجوان اچانک سے زمین میں کیسے گھس سکتا ہے۔ آخر یہ کیا تھا، اور شاید تب ہمیں اچھی طرح سمجھ آ چکا تھا۔ جس نوجوان کو ہم انسان سمجھ رہے تھے، دراصل وہ انسان نہیں تھا، بلکہ وہ ایک جن تھا جو انسان کے روپ میں اسی خالی پلاٹ میں آ کے لیٹا ہوا تھا، اور ہمارے 1000 بار پوچھنے کے باوجود بھی اس نے کہا کہ اسے کانٹے نہیں چبھ رہے تھے، اور ہم نے اسے آفر بھی کی کہ ہمارے گھر میں رک سکتے ہو، لیکن اس نے منع کیا۔ پر اس تمام گفتگو کے دوران اس نے اپنی نگاہیں اونچی نہیں کی۔ اس کا حلیہ بہت عجیب تھا، اس کے آئی بروز بھی نہیں تھے، اور اس نے بہت میلے کچیلے گندے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اسی لیے ہمیں ترس آیا اور ہم نے انسانیت کے ناطے اپنے گھر میں بٹھا کے کھانا کھلایا۔ لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ انسان ہی نہیں تھا، بلکہ وہ ایک جن تھا جو غائب ہو گیا۔ تو یہ تھا ایک بھیانک سا واقعہ جو ہماری بہن نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلے واقعے کی طرف، اور اب جو واقعہ میں آپ تمام سننے والوں کی سماعت تک پہنچانے والا ہوں، جو واقعہ ہمارے ایک بہت اچھے لسنرز ہیں جن کا تعلق پاکستان کے ایک مشہور شہر کشمور سے ہے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میرا نام امتیاز ہے اور میں کشمور سے تعلق رکھتا ہوں۔ وہاں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں، اور ایک رات آفس سے کافی دیر ہو گئی، جس کی وجہ سے ہم تمام دوستوں نے وہیں پر باہر سے کھانا منگوا لیا، ایک اچھے ہوٹل سے۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے تمام دوستوں سے اجازت لی کہ اب مجھے گھر کی طرف جانا ہے، اور میں اجازت چاہتا ہوں۔ تمام دوستوں سے اجازت لینے کے بعد الوداع کر کے میں نکل آیا۔ ہمارے بھائی امتیاز کہتے ہیں کہ میرا گھر شہر سے تقریباً 9 یا 10 کلومیٹر دیہات میں تھا۔ اب اپنی بائک پر سوار ہو کے جا رہا تھا کہ اچانک سے بیچ سڑک میں بائک کا پیٹرول ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوا۔ اتنی رات کے وقت اب میں کہاں جاتا؟ اگر بائک نہ ہوتی تو شاید شارٹ کٹ نکل جاتا۔ وہاں سے سیدھا چلتے چلتے آگے تک گیا، اور ایک جان پہچان کی سائیکل کی دکان ہے، موٹر سائیکل وہاں پر اس کے حوالے کیا، اور کچے راستے سے اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ ہمارے گھر کی طرف 2 ہی راستے جاتے ہیں، ایک وہ جہاں سے گاڑیاں جاتی ہیں، اور دوسرا جو قبرستان کے اندر سے ہوتا ہوا جاتا ہے، یعنی کچا راستہ۔ اس کچے راستے کا انتخاب کر کے وہاں سے میں چلا گیا، کیونکہ وہ میرے گھر جلدی پہنچ جاتا ہے۔ بس خوف تو اس بات کا تھا کہ اندھیرے میں رات کے وقت مجھے قبرستان کو کراس کرنا تھا۔ قبرستان ایک پاکیزہ جگہ ہے، یہی سوچ کر میں وہاں سے نکل گیا، اور جب قبرستان کی حدود کے اندر سے جا رہا تھا، ایک تو بہت ہی سناٹا تھا، کچا راستہ تھا، وہ ایک کچا روڈ تھا جہاں سے میں گزر رہا تھا۔ مجھے چلتے چلتے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چیز میری طرف بھاگتے ہوئے آ رہی ہے، اور میری طرف سے یوں گزر گئی۔ مجھے خوف محسوس ہوا، لیکن اس کے باوجود میں نے یہ سوچا کہ یہ جسٹ میرا وہم ہے، ہو سکتا ہے کہ صرف ہوا ہو۔ میں اپنی منزل کو جا رہا تھا، ویسے بھی آدھی رات کا وقت تھا اور مجھے ڈر لگنے لگا۔ ویرانے میں اکیلے میں قبرستان کے اندر سے سفر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ میرے سامنے ایک شخص تھا جسے میں پوری طرح دیکھ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ بہت اندھیرا تھا، اور وہ ایک قبر کے پاس کھڑا تھا ٹیک لگا کے، اور بالکل میری راہ تاک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میرے ہی انتظار میں کھڑا ہے۔ اس کا رخ میری طرف تھا، اور میں یہ دیکھ کے ڈر رہا تھا کہ یہ کون ہے جو بالکل کالا سایہ ہے، اور اس کی نگاہ بھی میری طرف ہے۔ کہیں یہ مجھ پر حملہ تو نہیں کرے گا؟ اندر اندر سے خوف کھائے جا رہا تھا، ڈر کے مارے جان نکل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا نام لے کے آگے بڑھتے جا رہا تھا۔ آخر میری منزل قریب تھی،
مجھے کسی طرح بھی اس قبرستان کو کراس کرنا تھا تاکہ میں اپنے گھر چلا جاؤں، اور جب میں قریب پہنچا تو دیکھتا ہوں وہ جو کالا سایہ تھا اس کے بھیانک دانت بھی تھے، اس کی آنکھیں جو کہ بجلی کی طرح اللہ کا نام لیا اور جتنا تیز بھاگ سکتا تھا وہاں سے بھاگا، اور اتنی اسپیڈ پکڑی کہ وہاں سے نکل گیا۔ اور جب میں اپنے گھر پہنچا تو سوچنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ اس کے بہت سارے لوگوں کو میں نے منع کیا کہ رات کے وقت کبھی بھی شارٹ کٹ کے چکر میں اس راستے سے مت جانا۔ یہ تھا ایک واقعہ جو ہمارے بھائی کے ساتھ پیش آیا۔ اب بڑھتے ہیں ایک اور واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہماری ایک بہت اچھی لسنر ہیں جن کا نام سارہ ہے۔ سارہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم گلشن اقبال میں رہا کرتے تھے اور اب ہم ملیر میں رہتے ہیں۔ یہ واقعہ کافی پہلے کا ہے، جب میں چھت پر سویا کرتی تھی اور وہاں پر ہر روز ایک کالی بلی آتی تھی جو چارپائی کے ساتھ کبھی اپنی دم کو اور کبھی اپنے جسم کو یوں ٹچ کرتے ہوئے گزر جاتی، اور وہ روز کرتی تھی۔ اس کالی بلی کے آنے کے بعد سے میری کیفیت میں عجیب سی تبدیلی آئی۔ میرے خوف میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ میں راتوں کو برے برے خواب دیکھتی اور ڈر جاتی، اور یہی میرے ساتھ چلنے لگا کہ میں ہر چھوٹی چھوٹی چیز سے ڈر جاتی، گویا میری پوری ذات میں تبدیلی آ چکی تھی۔ میرے والد محترم نے یہ بات نوٹ کی اور انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہیں ضرور کسی سے علاج کروانا چاہیے، مجھے یہ چیز نارمل نہیں لگ رہی، تمہاری کیفیت اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ میرے والد محترم مجھے پرانا گولی مار میں ایک شاہ صاحب بیٹھتے ہیں، اشرفیہ درگاہ نام سے جگہ ہے، وہاں پہ لے کے چلے گئے اور وہاں ان سے علاج کروایا۔ 40 دن کا مسلسل علاج چلا۔ اس کے بعد مجھے 5 غریبوں کو کھانا بھی کھلانا تھا، اور ان کے بتائے ہوئے تعویذات کو، جس میں ایک کالا سہولہ بھی تھا، انسانی وجود کی طرح ایک کالا سیاہ، یقیناً وہ ایک جن تھا۔ اس نے مجھے خواب میں لعنت دی اور مجھے کہا کہ میں ضرور واپس آؤں گا، اپنا بدلہ لوں گا۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا اور وہ خواب وہیں پہ ختم ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں کافی بہتر ہوئی۔ جو علاج چل رہا تھا اس سے مجھے کافی فرق پڑا۔ ہماری لسنر کے اس واقعے سے میں تمام سننے والے، خاص طور پر لڑکیوں کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کھلے آسمان کے نیچے چھت پہ سونے سے اجتناب کریں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی مخلوقات وہاں سے گزر رہی ہیں، اور ہمیشہ سونے سے پہلے آیت الکرسی اور سونے کی دعا ضرور پڑھا کریں۔ تو یہ تھے کچھ واقعات جو ہمارے لسنرز نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام کے تھرو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر سٹوری کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں کسی اور نئی سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔